اسلام میں رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں عبادت، غور و فکر اور دعاؤں میں خوب اضافہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اس وقت کے دوران مخلصانہ دعائیں کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہم اسے اپنی دعاؤں میں مانگ سکتے ہیں؟ جی بالکل، کسی ایسے شخص کے لیے دعا کرنا بالکل قابل قبول ہے جس کے لیے آپ کے جذبات ہیں۔ یہاں کچھ قرآنی آیات اور حدیث میں آپ کے ساتھ محبت کے حوالے سے شیئر کروں گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قرابت داری کے، اور جو کوئی اچھا کام کرے گا ہم اسے اس میں عدل یعنی نیکی میں اضافہ کریں گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور ہمیشہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت جو محبت کو مخاطب کرتی ہے سورہ روم میں موجود ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان میں سے سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور الفت پیدا کی۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو ایک مشہور حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ قرآن میں ہے، اور اللہ نے تم میں محبت پیدا کی تاکہ تم میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر سکو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو پسند کرتے ہو تو اسے رمضان میں اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں زیادہ مانگو، کیونکہ رمضان کریم میں اللہ پاک فرشتوں کے ایک ہونے کے لیے کن فرماتا ہے۔ تہجد، سحری اور فجر اتنے خوبصورت اوقات ہیں کہ تہجد پڑھتے وقت ہم اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ تہجد ایک چابی ہے قبولیت کے معجزوں کی۔ جب ہم تہجد میں اپنے کسی خاص مقصد یا کسی مطلب کے لیے بستر چھوڑ کر اللہ رب العزت کے سامنے مانگنے کے لیے اٹھیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ رب العزت آپ کو نوازے نہ؟ کچھ تو ہے جس کا ہونا باقی ہے۔ اگر نصیب کا ہونا سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی خواہش کو مانگنے کے لیے تہجد کا راستہ نہ دکھاتا۔ تمہارے دل میں اگر اللہ نے سجدے میں مانگنے کی چاہ ڈالی ہے تو پھر کچھ تو ہے جس کا ہونا باقی ہے، اور ہو سکتا ہے تم پر آنے والی یہ آزمائش ختم ہونے کو ہو اور تم نے جو رو رو کر دعائیں مانگی ہوں ان کی قبولیت کا وقت آن پہنچا ہو، اور اگر تم تھوڑی سی آزمائش کے ڈر سے اپنا یقین ہار بیٹھو گے تو تمہاری دعائیں کبھی نہیں قبول ہوں گی۔ صبر کرو، دعا کرتے رہنا، ہو سکتا ہے کہ یہی تمہاری چاہت کا راستہ ہو۔ اللہ سے مانگنے والوں کے کام تو بنتے ہیں، لیکن جو اللہ سے رو کر مانگتے ہیں ان کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہیں، عاجزی والے، تڑپ والے اللہ سے آنسوں کا تعلق بنائیں، آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیں۔ جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ تہجد کے اندھیرے میں چھپا ہے کن کا راز۔ رمضان کی راتیں ہوں اور آدھی رات کو کیا گیا سجدہ تہجد قبولیت کے امکانات بڑھا دیتا ہے۔ جو مقدر میں نہیں، تہجد کی دعائیں تو وہ بھی عرش سے قبول کروا لاتی ہیں۔ رات میں اللہ کو لگائی ہوئی پکار سیدھا عرش پر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور دوران دعا آنکھ سے بہنے والے آنسو اللہ سے براہ راست باتیں کرتے ہیں، اور جب بات تہجد تک پہنچ گئی ہے تو پھر تمہاری کہانی بھی حقیقت بننے والی ہے، کیونکہ وقت تہجد پھیلائی گئی جھولی کو اللہ کن سے سجا کر واپس لوٹاتا ہے، اور جب کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے ہی تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ اللہ کو تہجد کی نماز بہت پسند ہے، اور وہ انسان کبھی بھی زندگی میں ہار نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ تم قطرہ مانگتے ہو تو میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ جانتی ہوں کہ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں
تو تم کبھی بھی اپنے حال پر روگے نہیں۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد کی نماز ادا کرنے لگے ہو، کیا لگتا ہے کہ وہ اللہ کہانی کو ادھوری رہنے دے گا؟ خوبصورت کہانیوں میں بہت سا صبر، توکل اور دعائیں شامل ہوتی ہیں، اور جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے، ہر غم، دکھ، تکلیف کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اسے اللہ سے دعاؤں میں مانگتے ہیں تو یہ آپ کے مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس رمضان تمہاری پسندیدہ دعا پر کن فرما دیا جائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے پسندیدہ شخص کو تمہارے نصیب میں لکھ کر تمہاری کہانی کو مکمل کر دے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، تو پھر وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا بھی جانتا ہے، کیونکہ اس کی محبت اتنی خاص ہے۔ اگر ہم جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھے رہیں اور کچھ بھی نہ بولیں، تب بھی وہ رب لمحوں میں ہمارے دل میں ایک ایسا سکون اتار دیتا ہے کہ جیسے لگتا ہو کہ ہمارے اس پریشان دل کو یہ تسلی دے دی گئی ہو کہ نا امید مت ہونا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، اور جو شدت سے مانگا جاتا ہے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ کو ضائع نہیں جانے دے گا، وہ دلوں کے حال بخوبی واقف ہے۔ اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہی ملے گا، نصیب ہار جاتا ہے، دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ تو یقین کے ساتھ اللہ سے خوب دعائیں مانگتے رہو۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس شخص کے لیے برکت اور رہنمائی کے لیے مخلصانہ دعا کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک سادہ سی ہدایت ہے جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اپنے دل میں واضح ارادہ رکھیں کہ آپ جس شخص کو پسند کرتے ہیں اس کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح وقت کا انتخاب کریں، رات کا آخری تہائی حصہ، سحری کے کھانے، سحری سے ٹھیک پہلے اور افطار کا وقت دعا کرنے کے لیے موزوں لمحات ہیں۔ اپنی دعاؤں کو خلوص اور خالص دل کے ساتھ پڑھیں، بغیر کسی مقصد کے اس شخص کے لیے بھلائی کی تلاش کریں۔ دعا کرتے وقت ہاتھوں کو ضرور اٹھا کر اللہ سے سفارش کریں۔ یہاں کچھ دعائیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ میری اس خوشی کو کامیابی اور رہنمائی کے ساتھ برکت عطا فرما، ہمیں حلال اور بابرکت رشتے میں اکٹھا کر دے اگر یہ تیری مرضی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کی خوشی کا سوال کرتی ہوں، اگر آپ کی مرضی ہے تو ہمیں کامیاب اور خوشگوار شادی عطا فرما۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ ہمیں اپنی محبت اور رحمت میں جوڑ دے۔ یا اللہ، ہمیں ایک دوسرے کے لیے سکون اور مدد کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، میں تیری اس پوری کائنات میں اس ایک شخص کو اپنے لیے مانگتی ہوں تو ابھی میرے لیے نامحرم ہے، نامحرم کو محرم کرنا بھی تیرے بس میں ہے۔ میرے رب، مجھے اپنے ان نیک بندوں میں سے ایک بندہ عطا کر دے۔ اے میرے مالک، اس بابرکت مہینے کے صدقے میرے لیے معجزہ کر دے اور میری اس نیک جائز خواہش پر کن فرما دے۔ بے شک تو کن فیکن کا مالک ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں بہتر ہے تو اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے۔ آمین ثم آمین۔